اور جنت کے سرٹیفکیٹ بھی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ کیا سورس تھا ان کے پاس؟ تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، 2 آیتیں آپ کے سامنے، 29-30 نمبر آیتیں ہیں سورہ فاطر کی۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا یہ ایسی تجارت ہے جس تجارت میں گھاٹا اور خسارہ نہیں ہے ہی نہیں، خسارہ اس میں، نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ ساری دنیا میں لوگ تجارت کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی 76 سالوں سے تجارتیں ہو رہی ہیں۔ ان 76 سالوں کی تجارتوں کی آؤٹ پٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیوں نہیں؟ کیا نفع ملا؟ آزادی مل گئی، خوشحالی مل گئی، کامیابی مل گئی۔ IMF، ورلڈ بینک جیسے عالمی استحصالی انسان نما بھیڑیوں، درندوں، ان کی غلامی سے نجات، آزادی اور چھٹکارا مل گیا ہمیں؟ نہ ہمارا ملک بانج ہے، نہ اس ملک کی عوام ڈل ہے، نہ اباج ہے۔ پیدا کرنے والے پروردگار کی عطا کی ہوئی ان گنت نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہماری زمین، ہمارے پاکستان کی زمین میرے محترم بھائیوں قدرتی معدنیات کے خزانوں سے بھری پڑی ہے، بھری پڑی ہے۔ یقین نہیں آتا، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی سے پوچھ لینا، میرے جانے کے بعد پوچھ لینا۔ دنیا کا ساتویں نمبر کا دنیا کا بڑا سونے کا خزانہ اللہ نے پاکستان میں رکھا ہوا ہے۔ ریپو ڈک کے نام سے دنیا اس کو جانتی ہے۔ 7ویں نمبر کا بڑا دنیا کا سونے کا ذخیرہ ہے، پاکستان میں موجود ہے۔ آپ کے فیصل آباد، چنوٹ اور آگے سرگودے تک لوہے اور تانبے سے زمین بھری پڑی ہے۔ کسی سے پوچھو جاتا ہے، کامیں ہیں لوہے اور تانبے کی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ دنیا کا 3رے نمبر کے بڑے کوئلے کے ذخائر اللہ نے پاکستان کی زمین میں رکھے ہوئے ہیں۔ 3رے نمبر کے بڑے کوئلے کے ذخائر پاکستان میں، قدرتی گیس کے اتنے بڑے بڑے ذخائر اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں پاکستان میں، جن میں سے ایک ذخیرے کی گیس پاکستانی 25 کروڑ عوام 50 سال تک استعمال کرے، ایک ذخیرے کی گیس ختم نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے کئی ذخائر اللہ نے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی زمین دنیا کے وہ ملک جن ملکوں کی زمینیں سب سے زیادہ زرخیز ترین ہیں، ان ملکوں میں ایک ملک پاکستان بھی ہے۔ زرخیز ترین زمینوں والے ملکوں میں ایک ملک پاکستان ہے۔ اور پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا جو نہری نظام ہے نا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسا عالی شان، ایسا عمدہ نہری نظام ہے ہی نہیں جیسا پاکستان میں موجود ہے۔ جاؤ ساری دنیا کے جغرافیے کا آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں، پوچھ لیں کسی سے۔ فیکٹریاں اور کارخانے ہیں، ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر تک آپ بلاتے چلے جائیں، گاڑیاں ختم ہونے کا نام، دونوں طرف فیکٹریاں۔ یہ آپ کا گجرا والا ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کارخانے لگے ہوئے ہیں، سارا دن رات کام ہو رہا ہے۔ میلوں پر لمبی وہ فیکٹریوں کی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بنی ہوئی ہیں، وہ سٹیٹ بنی ہوئی ہیں پوری۔ پاکستان کی عوام جفاکش، ایسے جفاکش لوگ دنیا میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کم ملیں گے جیسے جفاکش لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ جیسی ذہانت اللہ نے پاکستانیوں کو بخشی ہے، کم لوگوں کے پاس ایسی ذہانت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تعلیم کی کمی نہیں، میں نے تو صرف اشارہ کیا ہے۔ اگر میں وسائل جو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں نا یہاں خوشحالی کے، وہ ذکر کرنا چاہوں، لمبا وقت درکار ہے ان کے لیے، صرف اشارہ کیا میں نے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم IMF کے شکنجے میں جکڑے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمارے حکمران کشکول گلے میں ڈال کر، جوڑیاں پھیلا کر IMF سے غیر انسانی، غیر اخلاقی شرطیں مان کر ان کے سامنے بھیک مانگتے کیوں پھر رہے ہیں؟
مدینے والے لوگ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، ہم بھی وہی پڑھتے. وہ بھی محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے، ہم بھی مانتے. وہ بھی اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، ہم بھی مانتے. وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. ان کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا، ہمارا قبلہ بھی بیت اللہ ہے. ان کے پاس بھی یہی قرآن تھا، ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے. وہ 50 سالوں کے اندر اندر ساری زمین کے حکمران بن گئے. اللہ نے آزادی، عزت، خوشحالی سب کچھ دے دیا. اس وقت کی سپر پاوریں اپنی زمین کو خراج دینے پر مجبور ہو گئی، اور ہم 76 سال بعد بھی ذلت و رسوائی اور غلامی کی جو ہے نا زنجیروں اور شکنجوں کے اندر جکڑے ہوئے پڑے. کیوں؟ انہوں نے بھی تلاوت کی تھی، وہ تلاوت ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں. ہر مسجد میں 5 ٹائم تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، امام صاحب کرتے ہیں، مقتدی کرتے ہیں. مدارس کھلے ہوئے، ان مدارس میں 24 گھنٹے تلاوت ہوتی ہے، حفظ ہوتا ہے قرآن مجید. رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کے اندر ہر گھر کے اندر ہر فرد قرآن کی تلاوت کرے گا. تلاوت تو ہم ہی کر رہے ہیں، 76 سالوں سے کر رہے ہیں. پھر وہ نتیجہ کیوں نہیں ملا جو نتیجہ اللہ نے مدینے میں آنے والے مہاجروں کو دیا تھا، ہمیں کیوں نہیں مل سکا؟ میرے بھائیوں فرق سمجھ لینا. میں نے خوشی کا اظہار کیوں کیا ہے کہ 4 سال سے آپ ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں قرآن کے ساتھ. ذرا غور کرنا. شاید میں میرے علم کے مطابق، ناقص علم کے مطابق میں نے جو دیکھا ہے، آپ کو 1000 مسجدوں میں سے، ہماری ملک کی 1000 مسجدوں میں سے شاید ایک مسجد ملے جہاں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے. شاید ایک مل جائے 1000 میں سے، ورنہ مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ 1000 میں سے ایک مسجد بھی ملے گی. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی. میرے بھائیوں، ہم نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. ان کی تلاوت میں اور ہماری تلاوت میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فرق سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو. وہ کون سی کیسی تلاوت کرتے تھے؟ وہ توجہ کرنا. حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں. کہتے ہیں ہمیں سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا تھا. عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود وغیرہ اور بھی صحابہ کے نام لیے. کہتے ہیں ہمارے قرآن کے معلم وہ تھے، انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی اثر موجود ہے صحیح سند سے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا. اللہ کے نبی ہمیں قرآن پڑھاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے پڑھایا اور انہوں نے تابعین کو کیسے قرآن پڑھایا؟ الفاظ سننا. کہتے ہیں کنا نقرأ العشر الآیات، ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے تھے، 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے. لا نتجاوزها، 10 آیتیں پڑھ کے ہم آگے چلتے ہی نہیں تھے، آگے بڑھتے ہی نہیں تھے. 10 آیتوں کے لفظ یاد کیے، ان کے لفظ پڑھنے آ گئے، پھر ہم ان 10 آیتوں کا معنی سمجھتے. ان 10 آیتوں میں ہمارے مالک پروردگار پالنہار نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، ہمارے لیے حلال کیا کیا ہے، حرام کیا کیا ہے، ہمیں سیاست کے، معیشت کے، معاشرت کے، تعلیم کے اصول کیا سمجھائے ہیں. پہلے 10 آیتوں کے لفظ سیکھے، پھر ان کا مطلب، معنی، مفہوم، اللہ کی مراد، رب کا پیغام سمجھا، پھر ہم ان 10 آیتوں پر عمل کیا. جب تینوں چیزیں مکمل ہو جاتی نا، پھر ہم آگے والی 10 آیتیں پڑھنے کے لیے استاد صاحب کے پاس بیٹھ جاتے. قرآن بھی سیکھا، اس کا معنی بھی سمجھا، اس پر عمل بھی کیا. یہ تھی تلاوت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کرواتے تھے اور صحابہ اپنے شاگردوں تابعین کو کرواتے تھے. آج یہ بڑی تلاوت
ہمارے معاشرے میں انقا بن چکی ہے، ملتی نہیں کہیں۔ اگر کہیں میرے بھائیوں ترجمہ پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے تو جو تیسرا حصہ ہے نا اس تلاوت کا وہ مفقود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مفقود ہے، عمل نہیں ہے اس پر۔ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید میں موٹی سی مثال ہے، غور کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 275 سے لے کر 280 تک یہ 5-6 آیتیں نازل فرمائی۔ کب اتری؟ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، 10 الحجہ کا دن تھا۔ ان آیتوں میں یقیناً آپ نے پڑھی ہیں، آپ ان کو کھولیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کیا مضمون ہے ان کا۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ان آیتوں میں اللہ مالک الملک نے اپنے بندوں پر سود کو حرام کیا تھا۔ آیتیں اتری، مینا میں ہے کائنات کے امام، آپ نے خطبہ دیا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا بنو ثقیف اور بنو فلان اور جاہلیت کا سارا سود اور لوگوں آج محمد رسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن، سارا سود دفن۔ اور سب سے پہلا سود جس کو میں ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا سارے کا سارا ختم، آج کے بعد 1 روپیہ سود کا نہ کسی سے لینا نہ کسی کو دینا، سارے کا سارا ختم، اللہ نے حرام کر دیا۔ اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو جاری رکھنے کی، حرام ختم۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، 2 ارب کلمہ پڑھنے والے اس وقت دنیا میں لگ بھگ 2 ارب ہے، 5 درجن کے لگ بھگ مسلمان کہلانے والوں کی حکومتیں قائم ہیں، 5 درجن۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے ریاضت داری سے بتا سکتے ہیں ایک حکومت کا نام؟ 5 درجن حکومتوں میں سے صرف ایک حکومت کا نام جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے ہم پر سود حرام کیا۔ رب کے حرام کرنے کا اعلان کرنے کے بعد امام الانبیاء نے ایک لمحہ نہیں لگایا، آپ نے ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ لہذا ہم چونکہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ہم سود ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج کے بعد نہ سود لیا جائے گا نہ دیا جائے گا 1 روپیہ۔ ایک حکومت کا، مسلمانوں کی حکومت کا کسی کا نام بتا دو۔ 15-20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دے کر، خون کے دریا عبور کر کے، اپنی قسمتیں لٹا کے، اپنے معصوم بچوں کو نیزوں اور انیوں پر ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر، اتنی بڑی قربانیاں دے کر یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام سے لیا تھا۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ 1999 کی بات ہے، 1999 99 25 سال پہلے کی، بڑا لمبا عرصہ نہیں ہوا۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے، پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بننے والا مسلمانوں کا ملک ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول اسلام سود کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم فیصلہ دیتے ہیں، یہ وفاقی شرعی عدالت کا متفقہ فیصلہ تھا، ہم فیصلہ دیتے ہیں 2 سال کے اندر اندر پورے ملک سے سودی سسٹم ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے 2 سال نہیں لگائے، 2 دن بھی نہیں لگائے، 2 گھنٹے بھی نہیں لگائے، اللہ کا حکم آیا، اب نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا 2 سال۔ یہ عدالت کا فیصلہ تھا۔ اس وقت کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم، لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک کا وزیر اعظم، جو نہ سکھ تھا، نہ ہندو تھا، نہ یہودی تھا، نہ کمیونسٹ تھا، نہ بدھ مت تھا، نہ چوڑا تھا، کلمہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ کا امتی کہلانے والا مسلمان تھا، مرا نہیں، آج بھی زندہ ہے۔ میں نام نہیں لینا کیونکہ میرا مقصد کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، مسئلہ سمجھانا ہے۔ اس نے سپریم کورٹ میں جا کے ریٹ دائر کر دی، ہمیں اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے، سٹے۔ کیوں؟
اللہ کی قسم یہ آن دی ریکارڈ الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو، اس نے کہا پاکستان سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ ان باقی شریعت عدالت کے ان ججوں کو، ان مولویوں کو کیا پتا؟ ہماری پاکستان کی سب سے بڑی محترم عدالت سپریم کورٹ کے ججوں نے اس کی درخواست پر سٹے دے دیا، سٹے ہو گئے۔ یہ الفاظ تھوڑا سا اس پر غور کریں گے نا، بڑی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی۔ ملک چل نہیں سکتا اس کے بغیر۔ میرے محترم بھائیوں، کیا اللہ رب العالمین پاکستان کو دنیا میں چلتا دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا؟ رب نہیں چاہتا تھا نا؟ اس کا مطلب ان الفاظ کا مطلب یہ ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دنیا میں چلے، اس لیے اس نے کیا کر دیا؟ سود حرام کر دیا، سود ختم کر دیا۔ یہ جہاں سے نکلا ہے وہی ختم ہو جائے۔ اور یہ وزیر اعظم پاکستان کو دنیا میں چلانا چاہتا تھا رب کے مقابلے میں آ کر، رب ہٹانا چاہتا تھا، یہ چلانا چاہتا تھا، اس لیے رب کے حکم کو کنڈیم کر دیا اور اپنے حکم کو عدالت سے منوا کر جاری کر دیا۔ چلو فیصلہ رک گیا وفاقی شریعت عدالت کا، ان کا فیصلہ تھا نہیں، فیصلہ تو اللہ کا تھا، اللہ کے رسول کا تھا، انہوں نے تو صرف اعلان کیا تھا۔ چل پڑا پاکستان، وہ فیصلہ ہو کر چل پڑا نا، مہنگائی ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی، تنگ دستی ختم ہو گئی، IMF، ورلڈ بینک، UN کے مشتندوں سے ہمیں نجات، غلامی سے آزادی مل گئی، چل تو پڑا۔ جو تھوڑا بہت چل رہا تھا اس کا بھی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، 24 سال بعد، 23 سال بعد دوبارہ، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 23 سال بعد دوبارہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں کلمہ پڑھنے والوں نے، آئین پاکستان پر حلف اٹھانے والوں نے، جس آئین کا حصہ ہے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اس ملک میں، اس کی پاسداری کا حلف اٹھانے والے غدار، امریکہ کے لونڈے، امریکہ کے سرخرید غلام، انہوں نے کیا کیا؟ 23 سال کے اس فیصلے کے 23 سال کے بعد دوبارہ وفاقی شریعت عدالت نے فیصلہ دیا کہ سود حرام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، ہمارا فیصلہ ہے 5 سال کے اندر اندر سود ختم کر دیا جائے۔ یہ 2 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، 5 سال کے اندر اندر سارا سودی سسٹم کیا کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم اس وقت کا وزیر اعظم، نام نہیں لوں گا میں، اس وقت کا وزیر اعظم، وہ بھی اس نے 5 بینک کھڑے کر دیے، اپنے کریندے سیکٹری کھڑے کر دیے، فورن جاؤ سپریم کورٹ میں جا کے ریٹ دائر کر دو، سود کو نہیں روکا جا سکتا، پاکستان میں نہیں ختم ہونے دے گی۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ برابر کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں؟ گھروں میں قرآن پڑھنے والے، اسمبلیوں میں قرآن کی تلاوت کو بابرکت عمل سمجھنے والے، قرآن و سنت جس ملک کا کہ آئین کا جو ہے نا وہ حصہ ہے اس پر حلف اٹھانے والے، اور رب کے مقابلے میں جھوٹے خدا بن کر کھڑے، نہیں چلے گا رب کا حکم ہمارا چلے گا، اور ہم ان ملعونوں کو، ان لعنتیوں کو بار بار تکرار کئی مرتبہ ان کی صندوقڑیاں بھر کے ان کو اپنے اوپر حکمران بناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ تو پڑھ لیا، مولوی بھی بن گئے، ممبر و محراب بھی سب پڑھ لیا، سارا کچھ کر لیا، کیا اللہ کے قرآن پر عمل کیا؟ عمل کدھر ہے؟ کس نے سدھرا؟ میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے بتاتا ہوں، جبہ اور دستار والوں نے کعبے کے رب کی قسم ہے وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے
والوں کے ہیلے کو اختیار کر کے سود کو آج حلال کر دیا مسلمانوں کے لیے. سود کو حلال کر دیا مولویوں نے. یہ جو ربا فری بینکیں بنی ہوئی ہیں، ربا فری بینکیں سن رہے ہیں آپ؟ یہ میزان ربا فری بینک ہے، یہ فلاں اسلامی بینک ہے، یہ فلاں اسلامی بینک ہے. اور ہر بینک نے، سودی بینک نے اپنے اندر ایک کھڑکی کھولی ہے، اس کا نام رکھا ہے اسلامی کھڑکی. یہ کیا اسلامی بینک کیا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں اسلامی بینک؟ میرے محترم بھائیوں، 100% سودی کاروبار، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ. کچھ نام چینج کر دیے، کچھ طریقہ کار بدل دیا، کچھ ٹرمیں بدل دی، اور ان کا نام رکھ دیا کیا؟ دجل دجل جھوٹ، سارا بکواس. بینک ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، بینک ہو، اسلامی ہو، ربا فری ہو، کعبے کے رب کی قسم ممکن ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. بینک بھی ہو، ربا فری ہو جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا. کوئی مائی کا لا کے مجھے سمجھا رہے یہ بات، میں صبر کروں گا، نہیں ہو سکتا. کیا کاروبار کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بتاتا ہوں. کہتے ہیں ہم رینٹ نہیں لیتے، ہم اسلامی بینک ہیں، ہم جناب انٹرسٹ نہیں لیتے. ہم کیا لیتے ہیں؟ رینٹ. ہاؤس فنانسنگ کے لیے پیسے دیتے ہیں آپ کو، گاڑی بھی آپ کو 0 میٹر خرید کے دیتے ہیں، کون سی آپ کے ہوگے، اس کے حصے بنا لیں گے. ہر حصے کا اتنا کرایہ ہوگا، جتنی قسطیں آپ جمع کرواتے جاؤ گے اتنا کرایہ کم ہوتا چلا جائے گا. تو آخر کار آپ قسطیں ادا کر کے گاڑی کی اور گھر کے کیا ہو جاؤ گے؟ مالک بن جاؤ گے. ہم انٹرسٹ نہیں لے رہے، ہم کیا لے رہے ہیں؟ رینٹ لے رہے ہیں. کہتے ہیں رینٹ کا کاروبار تو جائز ہے نا، رینٹ کار، رینٹ مکان، رینٹ دکان، سارے کہتے ہیں جائز ہے. تو یہ بھی رینٹ ہے. یہ دجل ہے، اللہ کی قسم دھوکہ ہے، فراڈ ہے. کوئی رینٹ شک نہیں ہے. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ رینٹ نہیں ہے. رینٹ نہیں ہے. کیسے نہیں ہے رینٹ؟ جتنے رینٹ مکان، دکان یا رینٹ گاڑی والے ہیں، وہ آپ کو ایک دن کے لیے رینٹ پر چیز دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ مہینے کے لیے بھی لیں تو دیتے ہیں، 6 مہینے کے لیے بھی لیں تو آپ کو رینٹ پر دیتے ہیں، سال پر بھی لیں تو دیتے ہیں. یہ جتنے رینٹ کاروبار کرنے والے بینک ہیں اسلامی ربا فری، مجھے کسی سے 1 مہینے کے لیے 0 میٹر گاڑی رینٹ پر لے کر دے دو، آپ میں رینٹ دوں گا اس کا. دو گے لے کر؟ کوئی بینک دے گا رینٹ پر؟ اگر یہ رینٹے کا کاروبار کر رہے ہیں تو پھر یہ دینا مجھے 1 مہینے کے لیے گاڑی 0 میٹر رینٹ لے مجھ سے. نہیں دیں گے. 6 مہینے کے، سال کے نہیں دیں گے. یہ رینٹ ہے ہی نہیں، یہ دھوکہ. انٹرسٹ کا نام ان ظالموں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے اس کا نام رینٹ رکھ دیا. میرے پاس ایک تاجر آیا کراچی سے، اس نے کچھ مسائل پوچھے، میں نے اس کو بتا دیے. میں نے کہا کہ یہ جو بینک ہے نا، اس کے مسائل کے درمیان سے یہ بات آئی. میں نے کہا یہ سودی کاروبار کرتے ہیں، ان سے آپ نے ڈیلنگ نہیں کرنی کسی قسم کی. وہ کہتا نہیں جناب مفتی صاحب، میں نے کاروبار کیا ہے اور یہ بالکل اسلام کے مطابق کاروبار کرتے ہیں، یہ ربا فری بینک ہے. مجھے وہ تاجر کہتا میں نے کیا ہے، ربا فری بینک ہے اور یہ بغیر انٹرسٹ کے کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی جان آپ نے کس بینک سے کیا اور کیا کیا، مجھے ذرا سنائیں. کہتا میں نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے کاروبار کیا. الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے میں نے کیا کاروبار کیا؟ کہتا میری فیکٹری ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے بینک سے خام مال منگوایا. وہ جتنے لاکھ کا خام مال بینک نے لے کر دیا نا، ہمارا طے ہو گیا 3 سالوں کے اندر اندر یہ پیسے واپس اتنا اس طرح قسطوں کے حساب سے یہ واپس کرنے ہیں، منافع کے ساتھ. کہتا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، مسجد میں بیٹھا تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ سارے کے سارے پیسے ڈوب گئے، نقصان ہو گیا. میں نے کام کیا، سارے پیسوں کا نقصان ہو گیا. اب بینک نے جن شرائط پر میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا نا، یہ اسلامی کھڑکی نے کہ اس طرح تمہیں پیسے واپس کرنے ہیں،
انہوں نے مجھ پر پریشر نہیں ڈالا، 3 سالوں کے اندر اتنی قسطوں کے حساب سے مجھ سے پیسے لیے واپس، اور 3 سالوں میں نے پیسے لوٹائے اور زیادہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ تو اور اسلامی کاروبار کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے یہی تو سودی کاروبار ہے، اسلامی کاروبار کدھر ہو گیا؟ یہ کیسے اسلامی کاروبار ہے؟ یہ ہے مزاربت، اس کو اسلام مزاربت کا نام دیتا ہے۔ ایک بندے کے پیسے ہوتے ہیں، دوسرا بندہ کاروبار کرتا ہے، دونوں طے کر لیتے ہیں کہ اس کاروبار سے جتنا منافع آئے گا اس کو اس ریشو پر ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جب منافع آئے جس ریشو پر ان کا اتفاق ہو وہ تقسیم کر لیں آپس میں، اور اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے تو پھر پیسے والے کے پیسے ڈوبتے ہیں، محنت والے کی محنت ڈوبتی ہے۔ یہ ہے اسلامی کاروبار۔ پیسے تجھے بینک نے لگوائے تیرے کاروبار میں، محنت تو نے کی، نقصان ہو گیا، بینک نے تو اپنے سارے پیسے پورے کے پورے کرے کر دیے، اس نے تو ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑا، اس کا تو نقصان ہوا ہی نہیں، وہ تو نقصان میں، وہ تو صرف نفع میں شریک تھا، اور یہ اسلامی کھڑکی سے تو کاروبار کر کے آیا۔ یہ بینک جو ہمارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، پورے معاشرے کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے، ملک میں پھیلے ہوئے ہیں لاکھوں بینک ہیں، ایسے ہی ہے، لاکھوں ماشاءاللہ ان بینکوں کے اندر کام کرنے والے ملازمین ہیں، لاکھوں بلا مبالغہ۔ یہ جو ملازمین کام کرنے والے ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ نہ امریکہ سے آئے ہیں، نہ ہندوستان سے آئے ہیں، نہ اسرائیل سے آئے ہیں، نہ کسی یورپ کے ملک کے باشندے ہیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں، کلمہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ کی امتی، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو اللہ کی مقدس پاک کلام سمجھنے والے، قرآن کو چومنے والے، آنکھوں سے سینے سے لگانے والے، سر پہ رکھ کے قرآن کی قسمیں اٹھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ماں باپ ان کو بی کام سی کام کرواتے ہیں، پھر رشوت دے کر، کوئی سفارش لڑا کر ان کو بینک میں ملازمت کرواتے ہیں، اور کہتے ہیں بیٹا جا، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تجھے حلال کما کے پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا ہے، تیار کیا ہے، اب تیرا کام ہے فلاں بینک میں جا کے ملازمت کر، ساری زندگی اپنے رب اور رسول کے خلاف لڑ جنگ کر، یہ کام ہے تیرا، اس لیے تجھے پالا پوسا۔ قرآن پڑھنے والوں نے عمل کیا قرآن پر؟ ہماری پوری کی پوری منڈیاں، مارکیٹیں، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، سودی کاروبار سے اٹی پڑی ہیں۔ صرف حکمرانوں کا رونا نہیں ہے، پوری کی پوری قوم پوری طرح سود کو حلال کر کے بیٹھی ہے۔ 24 گھنٹے سودی کاروبار سے ہماری پوری منڈیاں اٹی پڑی ہیں۔ یہ جو چل رہا ہے کاروبار، مجھے بتائیں کون بچا ہوا ہے اسے؟ یہ انسٹالمنٹ کا کاروبار، کتنے لوگ بچے ہوئے ہمارے معاشرے کے؟ کتنی منڈیاں، مارکیٹیں پاک ہیں اس قسطوں کے کاروبار سے؟ نقد میں چیز لیتے ہو تو 100 روپے کی ہے، قسطوں پر لیتے ہو تو کتنے کی ہے؟ 110 روپے کی ہے۔ کیوں بھائی؟ قسطوں پر 110 کی کیوں؟ ادھار 110 کی کیوں؟ اگر ادھار دینا ہے تو نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تعاون ہے مسلمان کے ساتھ، قسطوں پر دو، یک مشتی دار دو، لیکن جو نقد چیز کی قیمت ہے مارکیٹ میں اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ 1 روپیہ بھی، آدھا روپیہ بھی، 1/4 روپیہ بھی وصول کرو گے نا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، نات کے وہی سرور کونین محمد رسول اللہ نے اپنی وہی والی زبان سے اس کو سود کہا ہے۔ اور پیارے پیغمبر کے بڑے بڑے 2 صحابہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، مصنف عبدالرزاق میں، صحیح سند کے ساتھ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، مصنف عبدالرزاق میں ان دونوں کا فتویٰ ہے یہ سود ہے۔ جب ادھار کی وجہ سے نقد سے قیمت بڑھ جائے گی تو وہ سود ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی، اللہ کی قسم ایسا نہیں دنیا میں ملا، مجھے نہیں ملا آج تک، میرا چیلنج ہے کسی عالم سے وہ مجھے لا کے ایک صحابی کا نام بتائے جس نے ان 2 صحابہ کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیا ہو، یہ ان 2 صحابہ کے رائے کے خلاف اس کی رائے ہو۔ صحابہ میں سے اللہ کے نبی نے سود کہا، ان 2 صحابہ نے سود کہا، کوئی صحابی ان کے مخالف رائے والا نہیں، اس کا مطلب ہے
سارے صحابہ متفق تھے یہ سود ہے. اللہ کے نبی سود کہیں, اللہ کے نبی کے سارے صحابہ اس کے سود ہونے پر متفق ہوں. تابعین میں سے بعض علماء کو غلطی لگی, تابعین کے بعض علماء کو غلطی لگی. میں آپ کو غلطی بھی سمجھا دیتا ہوں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ یہ مسئلہ بڑا عام ہے, ہر دوسرا بندہ اس کے اندر پھنسا ہوا ہے. لوگ قرآن پڑھتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, عمل وہ کوئی نہیں کرتے, عمل کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. یہ والی تلاوت نہیں تھی جس کے لیے رب نے قرآن اتارا تھا, یہ والی تلاوت نہیں تھی. اللہ اکبر. بعض تابعین علماء کو غلطی لگی. کیا غلطی لگی؟ انہوں نے کہا یہ جو حدیث ہے نا, من باع بیعت یعنی فی بیعت فلاں اوقس ما بالربا. میرے بھائیو توجہ میری طرف رکھنا, آسان مسئلہ ہے, مشکل نہیں ہے, کوئی فلسفہ نہیں ہے, سادی سی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ لینے والا آپ کے پاس چیز لینے کے لیے آیا ہے, بڑی توجہ کرنا, آپ نے اس کو دو قیمتیں بتا دی, نقد والی بھی اور ادھار والی بھی. اس نے ایک قیمت طے کر لی آپ سے, چاہے نقد والی طے کر لی چاہے ادھار والی طے کر لی, تو یہ دو بے نہیں ہوئی, یہ ایک ہی بے ہوئی ہے. اس نے کہا میں 6 مہینوں میں 100 کی بجائے 150 روپیہ دوں گا آپ کو, تو یہ ایک بے ہوئی ہے, دو بے تو ہوئی نہیں. دو بے کیا ہوتی ہے؟ دو بیوں کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں چیز لینے کے لیے, آپ مجھے نقد ریٹ بھی بتا دیتے ہو, ادھار بھی بتا دیتے ہو, اور میں چیز اٹھا کے چلا جاتا ہوں. دونوں میں سے ایک ریٹ طے آپ کے ساتھ نہیں کرتا. کہتے ہیں یہ ایک بے میں دو بے ہیں. جب دو قیمتوں میں سے ایک قیمت طے ہو گئی تو یہ ایک ہی بے ہے, یہ دو ہوئی نہیں. دو تب تھی جب طے نہ ہوتی, نہ لینے والے کو پتا ہوتا نہ دینے والے کو پتا ہوتا یہ نقد لے کے جا رہا ہے یا ادھار لے کے جا رہا ہے. یہ تھی دو. یہ غلط تعبیر ہے, باطل تعبیر ہے. اس کے باطل ہونے کی بڑی بڑی دو وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اس بے کے حرام ہونے کی وجہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت کا متعین اور طے نہ ہونا ہے. یہ وجہ بنتی ہے نا علماء کی رائے کے مطابق کہ دو قیمتوں میں سے طے نہیں ہوئی, اس لیے بے کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے اس کو ربا, سود ہونے کی وجہ سے حرام کہا. اللہ کے نبی کہتے ہیں سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے. علماء کی اس رائے کے مطابق دو قیمتوں میں سے ایک قیمت طے نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی یا بعض تابعین علماء کی بات چلے گی؟ رسول اللہ کی بات چلے گی. صحابہ کا بھی وہی فتویٰ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. اب ان کی بات کیسے چل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ اور پھر آپ سارے ماشاءاللہ اکثر آپ اسے تاجر ہیں, مجھے دیانتداری سے بتانا, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, ایک بندہ آئے آپ کے پاس, دو قیمتوں میں سے سن کر وہ چیز اٹھا کے لے جائے, کیا لے جانے والے کو اور دینے والے کو پتہ نہیں ہوتا کون سا سودا ہوا ہے؟ کیوں جی, جہالت ہوتی ہے اس میں تو جہالت کا تصور ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں کہ مجھول اور پتہ نہ ہو. طے ہوتا ہے, اگر اس نے نقد لیا تو نقد پیسے دے دے گا, نہیں لی تو کیا مطلب ہے, ادھار لے کے جا رہا ہے. طے تو ہے, ایک تو طے. جب ادھر یہ علماء کی تعبیر غلط ثابت ہو جاتی ہے نا, پھر ایک اور تعبیر کرتے ہیں, وہ بھی سنیں. وہ کہتے ہیں چیز 100 روپے کی تھی اور 150 روپے کی ہو گئی قسطوں کی وجہ سے, قسطیں طے ہو گئی, وقت کے اندر وہ قسطیں ادا نہیں ہوئی, وقت کے اندر وہ قسطیں ادا نہیں ہوئی. جب قسطیں ادا نہیں نہ ہوئی, وقت پورا ہو گیا, اب مدت بڑھ گئی ہے وقت مقررہ سے, اب اس پر وہ چیز والا پیسے بڑھائے گا تو وہ حرام ہوگا, وہ سود ہوگا. اب اس پر پیسے بڑھائے گا تو کیا ہو جائے گا, وہ سود. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, جتنے علماء ہیں دنیا میں, عرب کے عجم کے سب اس کے حرام ہونے اور سود ہونے پر متفق ہے کہ 6 مہینے کی مدت طے تھی, 6 مہینوں میں 150 روپیہ اس کو نہیں ملا, تو اس نے 1 مہینے کی مہلت اور دے دی اور 160 کر دیے. وہ سب کے سب متفق ہے اس بات پر کہ یہ سود ہے. ہم کہتے ہیں بھئی یہ سود کیوں ہے, ہمیں بتاؤ کیوں سود ہے. کہتے ہیں مدت بڑھنے کی وجہ سے پیسے بڑھائے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جو پہلے دن 100 سے 150 ہوا تھا وہ کس وجہ سے ہوا تھا,
جو پہلے دن 100 سے 150 ہوا وہ کیوں ہوا تھا؟ کس وجہ سے ہوا تھا؟ وہ بھی مدت کی وجہ سے ہوا تھا. بعد میں مدت کی وجہ سے بڑھ گئے پیسے، سارے متفق ہیں، کسی ایک کو انکار نہیں کہ یہ سود ہے. تو جو پہلے دن مدت کی وجہ سے بڑھے وہ سود کیوں ہے؟ قرآن پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہر بینک میں شریعہ ایڈوائزر کے نام سے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہر بینک نے ایک مفتی خریدا ہوا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، کرسی لگی ہوئی ہے شریعہ ایڈوائزر کے نام سے، وہاں اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے. آپ جیسے شریف لوگ ترجمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، وہ جاتے ہیں، مفتی صاحب آگے تشریف فرما ہے، وہ شریعہ ایڈوائزر مفتی آپ کو فتویٰ دے گا، کعبے کے رب کی قسم ہے ہر شے حلال کا فتویٰ دے گا. کہتے ہیں ہم حرام کے قریب نہیں جاتے، سود کے قریب نہیں جاتے، آپ لاؤ اللہ دھند پیسے دو، ہم آپ کا اسلامی کاروبار کریں گے. مفتی فتویٰ دیتے ہیں. اس مفتی کو اس فتویٰ دینے کے بندوں کو پھانسنے کے 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ ملتی. اب انہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا، ان کو ترجمہ نہیں آتا. کیوں نہیں؟ ترجمہ پڑھا ہوا ہے، ترجمہ آتا ہے، لیکن عمل کیا اس ترجمے پر. قرآن کس لیے اترا تھا؟ نہ اکیلی میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے اترا تھا، اور نہ میاں مٹھو والی تلاوت کے ساتھ ترجمہ سمجھ کر اپنی مرضی پر چلنے کے لیے اترا تھا. قرآن اس لیے اترا تھا. اللہ کہتے ہیں قرآن میں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف برکت کتاب اتاری ہے تاکہ لوگ اس برکت کتاب کو خوب غور کریں، سمجھیں اس کو. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ یہ عقل والے، یہ انسان یہ نہ کروا لے، یہ اس سے رہنمائی لے قدم قدم پر، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے عقیدے میں، اپنی سیاست میں، اپنے تعلیمی نظام میں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے پر اس سے رہنمائی لے کر چلیں قرآن سے. ہم نے تو قرآن کو رہنمائی لینے کے قابل آج تک مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں. کن سے رہنمائی لیتے ہیں؟ IMF سے، ورلڈ بینک سے، UN سے، سلامتی کونسل کے مشکنوں سے، دنیا کے سب سے بڑے انسانیت کے دشمن، سب سے بڑے دہشت گرد امریکہ بدماش سے رہنمائی ان سے لیتے ہیں. قرآن کو اٹھا کر مسجد میں نظر بند کیا ہوا ہے، یا صرف اسمبلی میں تلاوت کے لیے بابرکت کے طور پر تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے. اس کے سوا قرآن کا کوئی کام ہے نہیں. اور عوام نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ کسی پنچایت میں، کسی چوکی میں، تھانے میں کسی کا حق مارنا ہے، جھوٹی قسم اٹھانی ہے تو سر قرآن پہ رکھ کے، قرآن کو سر پہ رکھ کے نہ قسم اٹھا جاؤ. اس لیے آیا قرآن دنیا میں ہیں. یہ کولیوں کو پلیٹوں پر لکھ کر گھول کر اس کو کیا کر جاؤ، پی جاؤ. یہ اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہن لو، بازوؤں پر باندھ لو، رانوں پر باندھ لو. اس لیے آیا قرآن دنیا میں. یا اس کو پڑھ کر کافی سارے لوگوں سے پڑھا ہوا قرآن اکٹھا کرو اور قاری صاحب کو دو، مردے کو پارسل کر دیں. یا زیادہ سے زیادہ اترا ہے تو صرف میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے اترا ہے. میاں مٹھو والی تلاوت سمجھتے ہیں نا سارے؟ میاں مٹھو کو آپ یہ لفظ یاد کروا دیں. وہ لفظ بولتے ہیں نا، السلام علیکم بھی کہتا ہے، وعلیکم السلام بھی کہتا ہے، خوش آمدید بھی کہتا ہے. جو لفظ سکھائیں گے وہ لفظ بولتا ہے. عربی بھی بولتا ہے، اردو بھی بولتا ہے. جب وہ لفظ بول رہا ہوتا ہے میاں مٹھو کو، اس کو ان لفظوں کا معنی بھی آتا ہوتا ہے نا. کیوں جی؟ نہیں آتا. اور ہمارا معاشرہ جب قرآن پڑھتا ہے اس کو معنی آتا ہوتا ہے؟ اس کو بھی نہیں آتا. اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا زندگی میں اس پر. میاں مٹھو والی تلاوت ہے یہ. اللہ نے پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ میاں صرف میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے نہیں اتارا قرآن دنیا میں. نہ یہ میاں مٹھو والی تلاوت کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو نجات دے سکتی ہے. اللہ کی قدر نہیں نجات دے گی. یہ اکیلی یہ تلاوت نجات کے لیے کافی نہیں ہے رب کے ہاں. یہ اللہ نے سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی کا ایک ایک قدم اس سے رہنمائی لے کر اٹھانے کے لیے رب العالمین نے یہ کتاب نازل کی دنیا میں، جس کو ہم نے چھوڑ دیا، بھلا دیا، اور جس کا نتیجہ آج پریشانیاں ہیں، آج مصائب ہیں، آج ذلتیں ہیں، آج لوڈ شیڈنگیں ہیں، مہنگائیاں ہیں، آج قرضے ہیں، بوجھ ہیں، غلامیاں ہیں، آج یہ ٹینشنیں ہیں بے شمار. یہ نتیجہ ہے قرآن سے منہ موڑنے کا، اعراض کرنے کا. سب کچھ ہونے
میں نے نہیں کہا یہ میری بات نہیں ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لو 124 نمبر آیت ہے سورہ طٰہٰ کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. الفاظ پر غور کرنا لوگوں، تمہارے پاس میری بھیجی ہوئی ایک ہدایت آئے گی. فَمَنِ اتَّبَعَ، جس نے مکمل طور پر اپنے عقیدے کو، عمل کو، شب و روز کو، لباس کو، ہیئر سٹائل کو، گھر کے ماحول کو، معاملات کو، تجارت کو، معیشت کو، سیاست کو، تعلیم کو، زندگی کے گوشے کو، جس نے مکمل طور پر میری بھیجی ہوئی ہدایت کے کیا کر دیا؟ تابع. یہ نہیں کہا جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کو چوم لیا، چاٹ لیا، آنکھوں سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اس پر ایمان لے آیا، اس سے محبت کر لی، اس کو ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر اونچی جگہ پر ٹکا دیا، پیچھا نہیں ہونے دیا. یہ نہیں کہا اللہ نے. کیا کہا؟ من اتبع، جس نے مکمل طور پر اپنی زندگی کو اس کے پیچھے لگا دیا، اس کے تابع کر دیا. لا یضل ولا یشقی. میں کائنات کا رب قرآن میں گارنٹی دیتا ہوں، نہ وہ کبھی بھٹکے گا، نہ کبھی بدبختی کا منہ دیکھنا پڑے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور تصویر کا دوسرا رخ بھی رب نے دکھایا. کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، اعراض کیا، اس کی معیشت کو، زندگی کی گزران کو تنگ کر دوں گا. تنگ زندگی کی گزران کو کیا کر دوں گا؟ تنگ کر دوں گا. سونا بھی ہوگا، لوہا اور تانبا بھی ہوگا، پٹرول بھی ہوگا، زرخیز زمین بھی ہوگی، گیس بھی ہوگی، ہر شے ہوگی، پانی بھی وافر ہوگا، لیکن مہنگائی، بےروزگاری، تنگ دستی، قرضے ختم، معیشت ضنکا. معیشت، ٹینشنیں ختم نہیں ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. صرف یہ نہیں کہ دنیا میں ٹینشنیں رہے گی، آخرت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے ساری خلقت کے سامنے. کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا. اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان آیتوں کو فراموش کر دیا. آیت کیا کہتی تھی مجھے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے باجماعت نماز پڑھ. پتہ ہے آپ کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی تھی، پیدا کرنے والے کی قسم، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، دنیا کی ہر مصروفیت چھوڑ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتی، اذان سنتے ہی. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، پیارے پیغمبر نے، اللہ نے جب آپ کو مکے سے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر 5 نمازیں دے کر بھیجا نا، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، محمد رسول اللہ نے آخری دم تک ایک نماز نہیں چھوڑی زندگی میں. ایک نماز قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں، جنگ احزاب کے موقع پر مغرب کے بعد ہوتی، سب کی قضائی دے دی ہے، ایک نماز نہیں چھوڑی، ایک نماز نہیں چھوڑی پیارے پیغمبر. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جب تک 2 بندوں کے سہارے سے گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر زمین پر لینے کھیلتے ہوئے پاؤں سے مسجد میں آ سکتے تھے، اللہ کی قسم بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھی. اس وقت تک بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھی آپ نے، ساری زندگی بعد جماعت پڑھی ہے. اور آج ماشاءاللہ ترجمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، اذانیں ہوتی ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کی دکانوں کا شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے، کتنوں کے دفاتر سیل ہو جاتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کے ٹیوشن سینٹر بند ہو جاتے ہیں، کتنے تعلیمی ادارے، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، اس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، مسلمان استاد، مسلمانوں کے بچے، سب کچھ چھوڑ کر، دنیا کی مصروفیتیں چھوڑ کر، کتنے لوگ ہیں جو نماز کی تیاری میں چل پڑتے ہیں. عمل کدھر ہے؟ کس لیے پڑھا قرآن؟ کس لیے آیا قرآن دنیا میں؟ کون سی تلاوت ہے قرآن کی جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا دنیا میں؟ اذانیں ہوتی ہیں، بھرے پڑے ہیں مسلمانوں کی بستیاں، شہر، آبادیاں، محلے، خاندانوں کے خاندان بے نمازوں سے اٹے پڑے، ٹس بس بھی نہیں ہوتے اذان سن کر. مسلمان ہیں، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، عاشقان ہے، غلام ہے، صدقے واری قربان کے نعرے لگاتے، لیکن نماز کے لیے ان کے فرصت اور ٹائم ہوتا ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں نماز کے لیے جائیں گے، ہمارا ٹائم ضائع ہو جائے گا، کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، ٹائم ضائع ہو جائے گا. اللہ جانتا ہے یہ سوچ پر چھٹی ہے مسلمانوں کی. اچھا دیانتداری سے بتائیں، جو روزی اللہ نے ہمارے مقدر میں، ہماری خاندانوں اولادوں کے مقدر میں لکھ دی ہے،
کیا نماز کے لیے کاروبار روکنے سے وہ روزی کا لقمہ کم ہو جائے گا؟ اور اگر چلاتے رہے سارا کاروبار اذانیں سن کر بھی نمازیں بھی نہ پڑھی سب کو پھٹے لین لگا دیا ہر اللہ کے حکم کو تو جتنا رب نے لکھا ہے اس سے ایک لقمہ زیادہ کھانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ فائدہ کیا ہے؟ پھر آخری مثال لے کر بات ختم کر رہا ہوں کہ قرآن ذرا غور کرنا قرآن کو ہم نے سمجھا کیا مسلمان امت نے آپ کی نہیں بات کر رہا آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں لاکھ میں سے شاید لاکھ سے بھی زیادہ 2 لاکھ میں سے ایک مسجد ہے یہ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی انتظامیہ کو بھی اور آپ کے استاد محترم ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو گھٹنا باندھ کے ماشاءاللہ آپ پر مسلط ہوئے ہوں اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ کہہ رہے تھے راشد بھائی کہ یہ نہ ان کا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر اس کی توفیق نہ ہوتی تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا لیکن میرے بھائیوں مجھے خوشی ہے لیکن اللہ جانتا ہے ناراض نہیں ہونا کوئی زیادہ خوشی نہیں ہے 4 سال ہو گئے اور صرف 60-70 ہوتے ہیں کلاس میں بس کتنے دن ہوتی ہے کلاس؟ ہفتے میں 1 دن ہفتے میں 1 دن اور جو حاضر ہے نا میکسیمم حاضر ہوتے ہیں جو وہ 60-70 لوگ ہوتے ہیں چلو زیادہ 80 ہو جائے گے 100 ہو جائے گے کبھی 4 سالوں میں یار ہم جو قرآن سیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ترجمے سے ہمارے بچے کیوں نہیں آنے لگے ہمارے بھائی کیوں نہیں آنے لگے اس کلاس میں ہمارے رشتہ دار کیوں نہیں آنے لگے ہم نے ان کو قائل کیوں نہیں کیا آج تک یا تو ہمیں قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئی ہم اتفاق کر کے پوری کر رہے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ رب العالمین نے یہ سمجھنے کے لیے اتاری ہے تو ہمارے گھر کا کوئی فرد اللہ کی قسم نہیں رہنا چاہیے تھا پیچھے اس کلاس سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کیوں پیچھے بیٹھے سارے ایک پڑھنے کا سب کا فریضہ ادا ہو جائے گا قرآن ایک کے لیے اتارا ہے رب نے خاندان میں سے ایک بندے کے لیے اتارا ہے کہ ایک بندہ سمجھ رہے باقی سارے خاندان کا فرض کفایہ ادا ہو گیا اس سے 4 سال ہو گئے اب تو یہاں جگہ نہیں ملنی چاہیے جس طرح استاد صاحب آپ کے محنت کروا رہے ہیں باقاعدگی سے حاضری دے رہے ہیں وقت دے رہے ہیں ادھر تو جگہ نہیں ہونی چاہیے آپ بتائیں مجھے دیانتداری سے کیا اس حوالے سے کوئی کوتاہی آپ سے ہوئی کہ نہیں ہاں بتائیں نا نہیں ہوگی مانیں گے تو اصلاح کریں گے جو مانتا نہیں ہے نا اپنی کوتاہی وہ اصلاح کبھی نہیں کرتا مان لو یار ہوئی ہے یہ کام اکیلے اجاز تنویر صاحب کا نہیں ہے کہ وہ ایک بندے کے پیچھے جا کر اس کو کلاس میں لانے کی کوشش کریں آپ شاگرد ہیں 4 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے علم حاصل ہو رہا ہے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے تو میرے بھائیوں کیوں کنجوسی کر رہے ہیں سب کو کیوں نہیں شامل کرتے اس میں یہ کنجوسی کس بات کی ہفتے میں 1 گھنٹہ یار قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ جانتا ہے میں اکثر مسلمانوں کو کہتا ہوں منت کرتا ہوں منت کیونکہ منوا نہیں نہ سکتا منوانے کا اختیار اور اتھارٹی نہیں ہے میرے پاس منت کر سکتا ہوں یا دعا کر سکتا ہوں یا اللہ میرے سارے بھائیوں کے دل نرم کر دے یا اللہ سب کے سینے کھول دے دے کچھ نہیں سکتا دعا کر سکتا ہوں یا منت کر سکتا ہوں آپ کی بھی منت کرتا ہوں جو ہو گیا آج تک ہو گیا آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ تحیہ کرو اللہ سے عہد کرو کہ ہم سے ہوئی ہے کوتاہی مانتے ہیں یا اللہ اعتراف کرتے ہیں کوتاہی ہوئی ہے اور آج کے بعد میری زندگی کا 1 دن 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ صرف 1 گھنٹہ بھی نہیں میں کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں صرف 1 آیت سمجھنا اپنا مشن بنانا سمجھ کر پڑھنا 1 آیت قرآن کی مشکل ہے کام 24 گھنٹوں میں ہم کتنے گھنٹے اپنے دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے دیتے ہیں سارا ٹائم دیتے ہیں ہم 8 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہم کرتے ہیں کام دن بھی رات بھی اسی سوچ کے اندر اسی دماغ کے اندر ہم جو ہے نا اسی سوچ میں اپنے دماغ کے اندر گھمائی پھرتے ہیں کہ کس طرح بہتر ہو جائے ہماری دنیا والی زندگی 24 گھنٹے سوچ کے اندر گزرتے ہیں ہمارے دن رات کے یار ان 24 گھنٹوں میں 1 آیت سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا مشکل ہے ایک آیت سمجھنا اللہ نے اس لیے اتاری ہے سمجھنے کے لیے
تو طریقہ آسان ہے، ہفتے بعد یہ آتے ہیں، آپ ہر بھائی میرا، ہر مسلمان کے گھر میں ترجمے والا قرآن ہونا چاہیے، اور اگر تفسیر ساتھ رکھ لینا تو نور نور ہو جائے گا۔ ویسے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو گے نا، میں گارنٹی دیتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ نے ترجمہ قرآن اتارا ہر بندے کی سمجھ کے عین مطابق ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو میری اور آپ کی سمجھ سے بالا تر اور اللہ کے پڑھو اور سمجھو اس کو۔ رب ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جو ہمارے بس کا روگی نہ ہو۔ اس نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے ہر بندے کے لیے آسان بنایا قرآن۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس سے؟ تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اس کو۔ اب ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں، 6 آیتیں پڑھیں، ہفتے بعد اعجاز تنویر صاحب آتے ہیں، ان کو سنا دیں، کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ان سے کیا کر لیں، پوچھ لیں۔ مشکل ہے یہ کام؟ آپ کے امام صاحب موجود ہیں جو ہر وقت ہر نماز میں موجود ہیں، جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے وہاں کسی امام کے پیچھے پڑھیں گے نا، کسی نماز کے بعد اس امام کو پابند کر دیں، مجھے ایک آیت سمجھانی ہے آپ نے، کون سا مشکل کام ہے اس میں؟ اور اگر فجر کی نماز کے ٹائم آ کر سارے کے سارے ایک آیت سمجھ کر قاری صاحب کو پابند کریں کہ ایک آیت سمجھانی ہے روزانہ آپ نے، ہمیں 5 منٹ لگے 10 منٹ لگے ہم سمجھ کر جائیں گے، تو میرے بھائیوں پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، سنیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آئے اصحاب صفہ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں تشریف لائے، آپ نے صفہ والوں سے کہا ایکم یحب ان یغدو الی بطحانا اب العقیقہ فیاتی منہ بالناقتین قوما بین من غیر اثم ولا قطیعۃ رحم، تم میں سے کون بندہ ہے جس کو پسند ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھر سے جائے وادی عقیق اور وادی بطحان میں پہنچے اور وہاں سے بڑی بڑی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں مفت میں مل جائے، کس کو پسند ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے، ہر ایک کو پسند ہے۔ آپ نے کہا پھر تم میں سے صبح اٹھ کر کوئی اللہ کے گھر میں کیوں نہیں آتا، آ کر 2 آیتیں پڑھے 2 اونٹنیوں سے بہتر، 3 آیتیں سیکھ لے 3 اونٹنیوں سے بہتر، 4 سیکھ لے 4 اونٹنیوں سے بہتر، وہ من اعدادہن من الابل، جتنی آیتیں سیکھ لے اتنی اونٹنیاں حاصل کر لینے سے مت سمجھے یہ مطلب اس کا کہ بہتر کا مطلب ہے اونٹنیوں کا فائدہ دنیا میں ہے اور قرآن کا فائدہ آخرت میں ہے، اور آخرت دنیا سے کیا ہے، یہ مطلب نہیں، اللہ کی قسم یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اگر کسی نے سمجھا تو غلط سمجھا ہے۔ اونٹنیوں کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، آپ اس پر بوجھ لا سکتے ہیں، آپ اس کو بیچ کر اپنی دنیاوی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اور آخرت میں فائدہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ صدقہ کر دیں، وہ ملی آپ کو آپ صدقہ کر دیں، ذخیرہ ہوگا اللہ کی آخرت میں یا نہیں، جنت میں ملے گا فائدہ یا نہیں ملے گا۔ اونٹنیوں کا فائدہ بندے کو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح جتنا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں جہنوں میں 2 4 6 اونٹنیاں ملنے سے ملے گا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان کا یہ مطلب ہے، اس سے زیادہ فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن کی آیتیں سیکھ کر ملے گا۔ نہیں یقین آتا تو میں نے شروع میں اشارہ کیا ہے، آپ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف، ان کو 2 10 100 1000 اونٹوں سے زیادہ فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں یار ساری دنیا کی حکومت مل گئی، آزادی عزت مل گئی، جنت مل گئی، اور کیا فائدہ تھا دنیا اور آخرت کا جو نہیں ملا انہیں؟ قرآن کی تلاوت سے ملے۔ پھر غور کریں، اللہ کہہ دے تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تم نے اس کو پڑھا دیا، اللہ نے ان آیتوں میں ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں، میری بہنیں بھی غور کریں، اللہ نے قرآن میں زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا، قرآن میں اتارا کہ نہیں؟ ہاں اللہ کی قسم اتارا ہوا ہے۔ اچھا یہ زبان جو طریقہ رب نے زبان استعمال کرنے کا دیا ہے قرآن میں، کیا ہم نے 4 سال ہو گیا ترجمہ پڑھتے ہوئے اس طریقے کے مطابق اپنی زبان کو ڈال لیا؟ کیا ہماری زبان جھوٹ سے بچ گئی، غیبتوں سے بچ گئی، چغلیوں سے بچ گئی، گالی گلوچ سے محفوظ ہو گئی؟ ہاں کسی پر الزام تراشنے سے ہماری زبان رک گئی؟ لا یعنی باتیں گپے لگانے سے ہماری زبان رک گئی؟ ہم نے عمل کیا قرآن پر، جو قرآن نے دیا تھا اس کے مطابق اپنی آنکھیں بنا لی، اپنے کام اس کے مطابق ڈھال لیے، اپنے کاروبار کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے گھر کا ماحول قرآن کی تعلیم کے تابع کرنے کے لیے سرگرداں ہیں ہم۔
اگر نہیں ہے نا تو میرے بھائیوں کوتاہی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے۔ کوتاہی ہو جانا کوئی بہت خطرناک چیز نہیں ہے، کوتاہی پر ڈٹے رہنا یہ خطرناک چیز ہے۔ ہمیں ڈٹنا نہیں ہے۔ اگر کوئی نشاندہی کرے نا ہماری کوتاہیوں کی کہ یہ کوتاہیاں ہیں ہم میں، تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے اس سے۔ میں وہ نشاندہی کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، میں دشمن نہیں ہوں آپ کا۔ میرا اور آپ کا کوئی لین دین کا، کوئی کاروباری لین دین کا یا وراثت کے لین دین کا جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کا دل دکھانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ خوبصورت چہرے، یہ خوبصورت جسم کل قیامت کے دن رب ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، بچا لے۔ اس جذبے سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھیں، اس کا مطلب سمجھ آئے، اٹھ کر تب جائیں جب اللہ سے عہد کرنے کے انشاءاللہ آج کے بعد اس پر عمل ہونے، ہر شے ختم، اس پر عمل شروع۔ جب تک نہیں پتا تھا اللہ معاف کرے گا، جب پتا چل گیا پھر عمل چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے میرے بھائی۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میری پھر منت ہے آپ سے، آپ آتے ہیں اپنے سارے بچوں کو لے کے آیا کریں اس کلاس میں انشاءاللہ۔ لائیں گے سارے بچوں کو آج کے بعد؟ ہاں، خواتین کا بھی ہے، آپ کی گھر کی خواتین کو بھی، سب کو لے کے، بچیوں کو بھی لے کے آئیں، بیوی کو بھی لے کے آئیں، بہنوں کو بھی لے کر آئیں، جتنی گھر میں افراد ہیں سب کو لے کر آئیں اس کلاس میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں سب بھائیوں سے گزارش کروں گا، بڑی ہی محبت سے، بڑی دلجمی سے آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، تو ہماری یہ کلاس الممتاز ترجمۃ القرآن و تفسیر کلاس الحمدللہ 4 سال سے جاری و ساری ہے۔ تو اس میں ہمارے ایسے بھی بھائی ہیں، بلکہ زیادہ ایسے بھائی ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے اس کلاس میں حاضر ہوا جائے۔ تو اس میں الحمدللہ 4 سال میں صرف ایک غیر حاضری، 4 طالب علم ان 4 سالوں میں ایسے ہیں جن کی صرف ایک غیر حاضری ہے۔ تو میں ان کے لیے الحمدللہ ہم نے انعام کا اہتمام کیا ہے۔ تو میں محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالماجد حمید المشرقی حفظہ اللہ تعالی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے سب سے پہلے طالب علم ان کو انعام دیں۔ محترم شاہد فاروق بن نور محمد، شاہد فاروق صاحب کی 4 سالوں میں صرف ایک غیر حاضری ہے۔ میں محترم چودھری ارشد گرگ صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، ہمارے دوسرے طالب علم کو انعام دیں۔ محترم محمد علی بن غلام قادر، محترم محمد علی بن غلام قادر، محمد علی صاحب کی بھی الحمدللہ پورے 4 سالوں میں صرف ایک غیر حاضری ہے۔ محترم چودھری اکرم سائی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تیسرے طالب علم کو انعام دیں۔ محترم ابو اسامہ محمد مقبول بن محمد سید، ابو اسامہ بھائی کی بھی 4 سالوں میں صرف ایک غیر حاضری ہے۔ میں محترم حاجی محمد یاسر بیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، ہمارے چوتھے طالب علم کو انعام دیں۔ محترم محمد زین العابدین بن محمد اشفاق، زین العابدین بھائی کی بھی 4 سالوں میں صرف ایک غیر حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے بھائیوں کو نظر بد سے بچائے، اللہ استقامت عطا فرمائے، اور جو بھائی اس کلاس کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ تو میں بلا تاخیر آج کے اس بزم کے پروگرام کے مہمان خصوصی لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان محترم فضیلت الشیخ قاری محمد یعقوب شیخ صاحب، ان سے ملتمس ہوں